لیکن اس وقت یہ تبدیلی الیکشن کمیشن بالکل، اور ایٹ دا مومنٹ ہمیں جوائن کیا ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے۔ مریم، آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اوپن بیلٹ سے سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتے، آپ اس فیصلے سے خوش ہیں؟ یہ سب سے پہلے پوچھیں گے کیونکہ آپ کا بھی شروع دن سے یہی موقف تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ہما۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں خوشی اور ناخوشی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا موقف پہلے دن سے یہ تھا کہ سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت ہونا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی تبدیلی ہے تو وہ آئینی ترمیم جو کہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے، اور وہ چینج جو ایک پارلیمنٹری پروسیس سے لانا ہے وہ پارلیمنٹ سے ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ صرف یہ تشریح کر سکتی ہے، رائے دے سکتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن یا آئین کے تحت ہونا ہے یا لا کے تحت ہونا ہے۔ تو کیونکہ ابھی تک وہ قانون نہیں بن سکا جس کے تحت وہ کسی قانون کے ذریعے ہو، تو ہمارا موقف یہ تھا کہ وہ آئین کے تحت ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آئین کے عین مطابق ہے۔ اور الیکشن کمیشن نے جو آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ میں رائے دی تھی کہ یہ کس کے تحت ہو سکتا ہے، آرٹیکل 226 آف دا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے، تو یہ فیصلہ اسی کے مطابق آیا ہے۔ ابھی ڈیٹیل فیصلہ جو ہے وہ آنا باقی ہے، جس کے اندر جو الیکشن کمیشن کے بارے میں بات ہے اس پہ تھوڑی سی وضاحت ہے، لیکن کیٹیگوریکلی فیصلہ جو ہے وہ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ رائے دی ہے کہ الیکشن جو سینٹ کا ہے 2021 کا وہ آئین کے تحت آرٹیکل 226 کے تحت ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، الیکشن کمیشن کے پاس جو ان کا آرٹیکل 218 کے تحت جو وہ کسی بھی الیکشن کی شفافیت، ٹرانسپیرنسی، فیئرنیس، جس طرح بھی آپ نے دیکھا ڈسکا میں آرٹیکل 218 کے تحت الیکشن کمیشن کے انہوں نے ایک نسو موٹو لیا اور اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنایا۔ تو وہ بعد کی بات ہوتی ہے کہ اگر کہیں لگے کہ الیکشن فیئر نہیں ہے، الیکشن جسٹ نہیں ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے، تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ آلریڈی اختیار موجود ہے۔ لیکن جو پٹیشن تھی، جو بحث تھی، وہ تھی کہ الیکشن سینٹ کا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہونا چاہیے یا الیکشن لا کے اندر ہونا چاہیے۔ اس پہ بہت ہی واضح طور پر اور یہ جو الیکشن کی شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، اس کی جو سب سے زیادہ علم بردار جو ہمارا موقف وہ پی ایم ایل این رہی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این اس ہارس ٹریڈنگ کی، اس چور بازاری کی، اس یہ جو الیکشن چوری ہوتا ہے اس کی وکٹم رہی ہے۔ سینٹ کا جب الیکشن ہو رہا تھا، جب یہ خود ووٹ چوری کر رہی تھی جماعت، اور اس وقت جو ویڈیو ریلیز بھی آج کی جو وزیر بنائی رکھا 2.5 سال ان کو، تو یہ تو اور جو ہماری میجورٹی ہوتے ہوئے ہمارے ووٹ چوری ہوئے، تو یہ تو سب سے زیادہ اس وقت بھی پی ایم ایل این جو عمران خان صاحب نے کچھ اچھا مریم صاحبہ، ایک اور چیز مسلم لیگ نون کا اس پہ موقف ضرور جاننا چاہیں گے۔ شبلی فراز نے ابھی بات کی، جی شبلی فراز نے بھی بات کی، بالکل یہ بڑی اہم بات ہے یہ۔ ابھی کچھ دن پہلے سپریم کو عمران صاحب نے خود یہ کہا کہ اس وقت پی ایم ایل این یہ کہہ رہی تھی اور آج میں یہ کہہ رہا ہوں، تو یہ بات تو وہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ جس وقت وہ چوری کر رہے تھے وہ اس وقت ان کو کوئی خیال نہیں تھا کہ الیکشن چوری ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس میں خود ملوث تھے۔ لیکن آج کیونکہ ان کے اپنے اراکین ان پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں، تو وہ پہلے انہوں نے آرڈیننس دیا، اور بائی دا وے الیکشن سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ان کا وہ آرڈیننس جو وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے وہ بھی کالعدم قرار ہو جاتا ہے۔ جی وہ تو مشہور بالکل تھا اسی رائے سے۔ یہ کہیے گا، شبلی فراز نے ابھی میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے یہ کہا، انہوں نے اپنے طریقے سے ظاہر انٹرپریٹ کیا اس رائے کو، انہوں نے یہ کہا کہ بیلٹ پیپر کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بار کوڈ کوئی لگا دیا جائے، کوئی ایسی چیز کی جائے کہ آئیڈینٹیفائیبل ہو جائے، تو ان کی سوچ یہ سامنے آئی حکومت کی کہ وہ کچھ ایسا کرنے جا رہے ہیں یا الیکشن کمیشن سے کہنے جا رہے ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے یا کوئی اقدام الیکشن کمیشن لیتا ہے، آپ اس کی حمایت کریں گے یا ایبسولوٹ سیکریسی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں، اس وقت تو شبلی فراز کی منشا یا خواہش پہ سینٹ کا الیکشن جیسے وہ چاہ رہے تھے کہ اپنی آرڈیننس کے ذریعے کر پائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو خواہش کا اظہار کریں اسی طرح الیکشن ہو جائے۔ سپریم کورٹ نے ایبسولوٹ جو کہ آئین کے تحت آرٹیکل 226 کے تحت سینٹ کا الیکشن یا الیکشن کا جو ہونا ہے اس کو فیصلے میں کہا ہے کہ یہ اس کے تحت ہوگا۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ جو فیصلہ جو ڈیٹیل آئے گا اس کے بعد آپ اپنی رائے بنا سکتے ہیں، لیکن اس وقت صرف فیصلے کی جو حقیقت ہے کہ فیصلہ یہ کہتا ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن سینٹ کا ہوگا۔ اچھا، لانگ مارچ کی نوبت ہی نہ آئے، یہ آپ نے کہا ہے، تو کیا حفیظ شیخ کوئی سرپرائز دینے جا رہے ہیں حکومت کو؟ آپ سیکرٹ بیلٹ بھی اب تو ہو گیا۔ دیکھیں، بات صرف یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، اگر آپ اس کا
ज़ुहैब 2.5 साल से पैटर्न देखें कि मुल्क के अंदर क्या क्या हुआ, अवाम मुश्किल में है, गुर्बत है, बेरोजगारी हो गई, मईशत की तबाही हो गई, अवाम तंग है, चीनी आटा रोटी जो खरीद नहीं सकती अवाम, और फिर जो इनके अपने अराकीन है। देखें इस वक्त गवर्नमेंट जो है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि जो हुकूमत है, इमरान साहब है, वो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, वो एलाइज के वोट के साथ मेजॉरिटी में आते हैं, और एलाइज जो होते हैं वो 2018 में जब इन्होंने सब्ज बाग दिखाए और जिस तरह एक इलेक्टेबल्स को इनके साथ जमा कराया गया पीटीआई में, वो सबके सामने हकीकत है। लेकिन वो एलाइज ने अपने हलकों की तर्जुमानी करनी होती है, वहाँ जाना होता है। जब इनकी नलायकी और चोरी और करप्शन की वजह से वो अपने हलकों में नहीं जा सकते, तो वो एलाइज अपनी आवाम की तर्जुमानी नहीं कर सकते, और वो एलाइज जो होते हैं वो पीटीआई का कभी भी हिस्सा नहीं होते, वो एलाइज साथ होते हैं। और आज अगर एलाइज को आप पीटीआई से और हुकूमत से निकाल दें तो ये नो कॉन्फिडेंस होगा सेनेट का इलेक्शन इमरान साहब की हुकूमत पे, और वो नो कॉन्फिडेंस में इमरान साहब को घर जाना होगा। अच्छा मरियम साहब, ये कहिएगा कि पंजाब में जिस तरीके से अनअपोज आए सेनेटर्स, इस पर बड़ी सबको हैरत हो रही है, और हमने भी ये जिक्र किया कि एक तरफ NA-75 डस्का हम देखते हैं तो जीरो टॉलरेंस नजर आ रही है दोनों जमातों में एक दूसरे को लेकर, और लोग भी ज़ाहिर है 2 लोगों की जानें चली गई। लेकिन दूसरी तरफ एमिकेबली सेनेट का मामला हो जाता है, और मरियम नवाज साहिबा भी जब उनसे सवाल होता है वो कहती हैं कि अब इस पे मैं ना ही कुछ बात करूं तो बेहतर है। अब ये बहुत सी बातें कर दी उन्होंने ये कह के। देखिए इसमें 2 बातें हैं कि एक तो जो पंजाब है उसमें जितनी हमारा तनासब था उसके हिसाब से हमने सीटें ली। इसमें पार्टी में 2 राय होती है हर राय, लेकिन जब राय हतमी हो जाती है तो वो एक इख्तियार कर लेती है। हम और दूसरी पार्टीज ने क्या किया इससे हमारा कोई सरोकार नहीं, लेकिन पीएम का ये फैसला था कि जो तनासब है पंजाब असेंबली में उतने ही हम जो सीट्स हमारी बनती हैं वो हम एक्वायर करें, और बाकी और मेरे ख्याल में ये हमारी कामयाब हिकमत अमली थी, क्योंकि हमारी इस हिकमत अमली की वजह से बाकी भी पार्टीज को अपनी सीट जो है उनको विड्रॉ करना पड़ा अपने कैंडिडेट्स को, तो वो उसमें उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन आप ये देखिए कि नेशनल असेंबली में मैं समझती हूँ कि सेनेट का जो इलेक्शन 3 मार्च को होने जा रहा है वो एक हिस्टोरिक इलेक्शन होगा, और वोट के जरिए एक ऐसे सिलेक्टेड हुकूमत पर जो मुसल्लत की गई है 2018 में उसके खिलाफ अदम एतमाद होगा, और इंशाअल्लाह पीडीएम के कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जीत होगी। और ये ज़मीर के ऊपर और जो हालात इस वक्त मुल्क में हैं, जिन तबाही हो चुकी है, मैं आपको ये कह रही हूँ कि वो नहज पर आवाम आ चुकी है कि आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई नहीं बंदोबस्त हो सकता, जो बेसिक एमिनिटीज हैं। तो ये उन बातों पे जो एलाइज हैं वो जाहिर है उन्होंने अपने हलकों में जाना होता है, तो उसके तहत मेरे ख्याल में वो अपने जो वोट देंगे वो उस फैसले पर देंगे कि आवाम की जो रिलीफ है वो ये सेनेट का इलेक्शन उसका बाइस बनेगा। जी बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहब हमारे साथ थी।